اگلا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے نفل باجماعت پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے۔ سرکار اپنے نابینا صحابی کے گھر میں پہنچے، آپ نے وہاں 2 رکعت نفل باجماعت ادا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفل نماز باجماعت ادا کرنا ہمارے لیے دلیل کے طور پر کافی ہے، اور یہ کئی ایک مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام اپنے گھر لے جاتے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم از خود کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے۔ متعدد مقامات پر صحابہ کرام کے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت ادا فرمائی، جو کہ نماز فرض نماز نہ تھی بلکہ نفل نماز ہوا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ نفل باجماعت پڑھے جا سکتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح بھی چونکہ نفل نماز ہے لہٰذا اسے بھی باجماعت پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کچھ فقہاء کرام نے نفل نماز باجماعت پڑھنے کو مکروہ کہا، اس پر مکروہ تحریمی تک کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے، لیکن جو عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اسے مکروہ تحریمی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا جائے گا، لیکن اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ تداعی کے طور پر تداعی کے ساتھ نماز نفل باجماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ تداعی کا معنی ہوتا ہے علل اعلان، یعنی لوگوں کو اعلان کر کے بلانا، جیسا کہ بعض مقامات پر لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کیے جاتے ہیں کہ آج صلاۃ التسبیح فلاں ٹائم پہ باجماعت ادا کی جائے گی۔ اس طرح نفل باجماعت پڑھنے کا اعلان کرنا مکروہ ہے۔ فی نفسی ہی نفل کی جماعت مکروہ نہیں ہے، نفل باجماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھائے ہیں تو ہمارے لیے مکروہ کیسے ہو گئے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس دور میں فقہاء کرام نے نفل نماز کو باجماعت پڑھنا مکروہ کہا، اس دور میں فرض کی جماعت کا غلبہ تھا، یعنی لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا تھا فرض نماز باجماعت پڑھنے کا، تو اس خطرہ کے پیش نظر انہوں نے نفل نماز کی جماعت کو مکروہ کہا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ فرض کی جماعت کو چھوڑ کر نفل کی جماعت کو ترجیح دینا لگ جائیں۔ اس خطرہ کے پیش نظر انہوں نے مکروہ کہا۔ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ ممکن ہے کہ لوگ نفل باجماعت پڑھنے کو بھی فرض سمجھنے لگیں، جس طرح فرض نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے اسی طرح نفل بھی باجماعت پڑھنا ضروری سمجھنے لگ جائیں۔ اس خطرہ کے پیش نظر انہوں نے مکروہ کا فتویٰ دیا، جبکہ فی زمانہ فرض نماز باجماعت پڑھنے کا جذبہ رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ سستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس دور میں نفل باجماعت پڑھنا بہتر رہے گا، کیونکہ اس سے فرض نماز بھی باجماعت پڑھنے کا لوگوں میں جذبہ اور شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز ادا نہ کرنے والے بھی جب کسی خاص رات میں صلاۃ التسبیح یا کوئی بھی نفل نماز باجماعت ادا کریں گے، ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں دل میں فرض نماز پڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے۔ اور یہ ایک اصول ہے شرع کا کہ جو اچھا کام لوگوں کے اندر اتنا عام ہو چکا ہو کہ عوام و خواص اس کو کرنے لگ جائیں، خواص سے مراد علماء مقتدر علماء کرام مراد ہیں، جس کام کو عوام بھی کریں اور علماء بھی کریں، وہ کام اگرچہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو تو بھی اسے کر لینا ہی بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کام میں کراہت تنزیہی ہو مگر اس کام کے کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر عبادت الہی اور نیکی کا جذبہ پیدا ہونے کے امکانات ہوں، تو کراہت تنزیہی ہونے کے باوجود اس کام کو کر لینا بہتر ہے، اگرچہ وہ کام کسی ضعیف حدیث سے ہی ثابت ہوا ہو۔ تو نفل باجماعت پڑھنا پہلے تو مکروہ ہے نہیں، جب مکروہ تھا اس کی ایک علت تھی، اس کی ایک وجہ تھی، جب وہ وجہ نہیں رہی، جب وہ علت نہیں رہی تو اب معلول بھی نہیں رہے گا۔ جس وجہ سے فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا وہ وجہ نہیں رہی تو اب نفل باجماعت پڑھنا مکروہ نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مکروہ ہوگا بھی تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا، اور مکروہ تنزیہی ہو جو کام
جس کے کرنے سے لوگوں کے اندر فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہونے کے امکانات ہوں، اس کام کے کر گزرنے میں کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے، اسے کر لینا ہی بہتر ہے تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جس دور میں فقہاء کرام نے نفل با جماعت پڑھنے کو مکروہ کہا، اس دور میں لوگوں کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا ہوتا تھا کہ ہر کسی کو نفل عبادت کا شوق بھی ہوتا تھا، جذبہ بھی ہوتا تھا اور اس کے طریقہ کار کا بھی پتہ تھا، جبکہ فی زمانہ نفل عبادات کا شوق اور جذبہ بھی دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بالخصوص صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کے وقت لوگوں کا یہ عذر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر باجماعت صلاۃ التسبیح پڑھا دی جائے گی تو ہر کس و ناکس صلاۃ التسبیح کی سعادت سے بہرہ مند ہو جائے گا، کوئی بھی اس ثواب اور اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس دور میں صلاۃ التسبیح ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو، اسے باجماعت پڑھنے کو مکروہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک تو یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ جس دور میں فقہاء کرام نے جس وجہ سے مکروہ کہا وہ وجہ اب نہیں رہی، یعنی وہ جذبہ اور شوق اب لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر وہ جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے نفل با جماعت پڑھنے کی اجازت دی جائے، تاکہ نفل با جماعت پڑھتے پڑھتے لوگوں کے اندر فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا جذبہ بھی پیدا ہو۔